ان انڈوں میں بہت زیادہ طاقت ہے اور دھڑا دھڑ کھانا شروع کر دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 900 بیویاں تھیں، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے 900 نکاح کیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کمزوری کی شکایت کی اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوب انڈے کھاؤ۔ یہ انڈے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ طاقتور چیز کو بھی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے اور طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 900 بیویاں تھیں، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے 900 نکاح کیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کمزوری کی شکایت کی اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوب انڈے کھاؤ۔ یہ انڈے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 900 بیویاں تھیں، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے 900 نکاح کیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کمزوری کی شکایت کی اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوب انڈے کھاؤ۔ یہ انڈے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقت رکھی، لیکن چونکہ طاقتور ہیں، صرف اس بات کو دیکھ کر ان انڈوں میں بہت زیادہ طاقت ہے اور دھڑا دھڑ کھانا شروع کر دیں، 5 6 روزانہ کھائیں، آدھا درجن یا درجن روزانہ کھا لیں۔ طاقتور چیز کو بھی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے اور طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ جو حضرات انڈے استعمال کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ انڈوں کے ساتھ گوند کتیرا اور تخم ریحان استعمال کریں۔ اس کا صفوف پاؤڈر بنا کر روزانہ آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام، یا ایک وقت میں 1 چمچ پانی کے ساتھ کھا لیا کریں، تو انشاءاللہ انڈے جب کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فائدہ عطا کرے گا۔ اس سے انڈوں کی وجہ سے جو تیزابیت پیدا ہوتی ہے معدے کے اندر، آنتوں کے اندر، تو اس گوند کتیرا اور تخم ریحان کے ذریعہ سے وہ تیزابیت ختم ہو جائے گی، صرف طاقت ہی طاقت بچے گی، اور انڈے کھانے والوں کو طاقت ہی طاقت ملے گی۔ یہ طریقہ ہے انڈے استعمال کرنے کا۔ روزانہ 2 انڈے کھا لیں، 3 کھا لیں، 4 کھا لیں، تو اس کے ساتھ اگر یہ چیزیں بھی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بہت مفید ثابت ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا فلاں کنیز سے نکاح کر لو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک کنیز سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکاح فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کنیز سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں تھیں، 11 نکاح فرمائے، 11 بیویاں تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا کیے۔ ایک اور زوجہ سے ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو
ابراہیم بیٹا عطا کیا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 8 بچے تھے، 4 بیٹیاں اور 4 بیٹے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، نکاح کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محسن اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی۔ حضرت محسن بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، فوت ہو گئے تھے، اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو حنیف قبیلہ میں نکاح کیا، اس سے اللہ تعالیٰ نے 16 بیٹے اور 16 بیٹیاں عطا کی۔ یہ جو کہتے ہیں کہ منصوبہ بندی ہونی چاہیے، تو یہ منصوبہ بندی شرعی طور پر ناجائز اور حرام ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ایسی عورت سے شادی کرو جو بہت زیادہ بچے جننے والی، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی اور اللہ تعالیٰ کا مقصد بھی یہی ہے، زیادہ سے زیادہ بچے پیدا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 16 بیٹے 16 بیٹیاں تھیں۔ بڑے بیٹے کا نام محمد تھا، دوسرے بیٹے کا نام ابو بکر تھا، تیسرے کا نام عمر تھا، چوتھے کا نام عثمان تھا۔ یہ تھا نبوت کا خاندان۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خلافت راشدہ اور نبوت کے خاندان میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی لڑائی نہیں تھی، بلکہ ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد کا نام ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اسی لیے ان کے نام پر اپنی اولاد کے نام رکھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاص مجلس میں، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں، خاص اجلاس ہو رہا ہے، حتیٰ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے صاحبزادے اپنے والد سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، دروازے پر انتظار میں بیٹھ گئے۔ کیوں؟ اندر جانے کی اجازت نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بتایا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ کوئی اندر نہ آئے، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں بیٹھ گئے۔ جب اجلاس ختم ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور پوچھا کہ آپ انتظار میں تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں، آپ کے صاحبزادے نے مجھے کہا کہ والد محترم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آنے سے منع فرمایا کہ کوئی اندر نہ آئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات میں آ گئے اور فرمانے لگے آپ کوئی نہیں ہیں، آپ کوئی میں شامل نہیں ہیں، آپ کو کسی قسم کی رکاوٹ نہیں۔ کتنی ہی خاص اجلاس ہو، کتنی ہی خصوصی اجلاس ہو، خصوصی میٹنگ ہو، آپ کو اندر آنے کی، میرے پاس آنے کی کوئی رکاوٹ نہیں، آپ ہر وقت میرے پاس آ سکتے ہیں۔
سب کو رکاوٹ ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، آپ جس وقت چاہیں میرے پاس تشریف لا سکتے، آپ کو انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ تو ہمارے شہزادے ہیں، آپ تو اس امت کے شہزادے ہیں، ہم شہزادوں کو کیسے روک سکتے؟ عبداللہ بن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بھاگتے ہوئے روتے ہوئے آئے اور آ کر کہا ابا جان، حسین سے میرا جھگڑا ہوا تو حسین نے مجھے کہا آپ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا تو پوچھا کیا کہا؟ بیٹے نے پھر بتایا کہ حسین نے مجھے کہا۔ یہ چھوٹے بچے، جیسے چھوٹے بچے کھیلتے کھیلتے آپس میں جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں، ایسے ہی کھیلتے کھیلتے جھگڑا کرنے لگے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے صاحبزادے سے کہ کیا کہا حسین نے؟ کہ حسین نے کہا کہ آپ تو ہمارے غلام کے بیٹے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ حسین سے لکھوا کر لا سکتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر بچے تھے، دوڑتے ہوئے گئے، جا کر حسین سے کہا حسین اگر تو ہمیں یہی کہتا ہے تو پھر لکھ کر دے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ کر دے دیا کہ آپ تو ہمارے غلام کے بیٹے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ پرچی لی، اس پرچی کو اپنے آنکھوں پر رکھا اور فرمانے لگے میری وصیت ہے جب میں دنیا میں رخصت ہوں یہ پرچی میرے کفن میں رکھ دینا، تاکہ کل قیامت والے دن میں اللہ کو بتا سکوں کہ حسین نے مجھے کہا تھا کہ آپ ہمارے غلام کے بیٹے، کہ آپ ہمارے غلام ہیں، تاکہ اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی دربار میں یہ پرچی پیش کر کے یہ میں کہہ سکوں کہ حسین نے ہمیں کہا تھا کہ آپ ہمارے غلام ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم تو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ یہ تھی محبت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت راشدہ اور نبوت کے خاندان کے درمیان میں۔ تو اسی لیے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے، نبوت کے خاندان اور خلافت راشدہ کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی ناچاکی نہیں تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی قبول فرمائے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، ظالموں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا گھیراؤ کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضر ہو کر کہا یا امیر المؤمنین، اگر آپ یہاں پر لڑائی نہیں کرنا چاہتے، جنگ نہیں کرنا چاہتے ان ظالموں کے مقابلے میں، تو آپ مہربانی فرمائیں آپ شام میں تشریف لے آئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اپنے محبوب کے شہر کو نہیں چھوڑ سکتا، اپنی جان تو دے سکتا ہوں، موت کو قبول تو کر سکتا ہوں، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینۃ المنورہ کو چھوڑ کر باہر نہیں جا سکتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا امیر المومنین، آپ ہمیں اجازت دیں، تھوڑی ہی دیر میں ہم ان ظالموں کا خاتمہ کر دیں گے، مدینہ منورہ کو ان ظالموں سے صاف کر دیں گے، مدینہ منورہ کی کسی گلی میں کوئی ظالم چلتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کوئی فتنہ پیدا کرنے والا چلتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کل قیامت والے دن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا اے عثمان تو خلیفہ بنا تھا، سلطان بنا تھا، تو نے میرے شہر مدینہ منورہ میں خون ریزی کیوں کی، میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ اسی لیے میں خون ریزی کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون ریزی کی اجازت کبھی نہیں دے سکتا، اپنی جان قربان کر سکتا ہوں لیکن
خون ریزی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے دروازے پر کھڑا کر دیا اور فرمایا خیال رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے، خیال رکھنا کہ کوئی ظالم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہونے کی جرت نہ کر سکے، پہرا دو یہاں پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے دروازے پر پہرے دار مقرر فرمائے۔ یہ تھی محبت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور نبوت کے خاندان کے درمیان۔ جب ظالموں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی بند کر دیا، ظالموں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے پانی کو بند کر دیا، 40 دنوں تک نہ کھانے کی کوئی چیز جانے دی اور نہ ہی پانی اندر جانے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دنوں سے پیاسے ہیں، گھر میں پانی نہیں گیا، تو پانی بھر کر تشریف لائے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک پانی پہنچانے کے لیے کہ شاید ظالم میرا حیا کریں گے۔ پانی بھر کر تشریف لا رہے تھے تو ظالموں نے وہ پانی چھین لیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پانی چھیننے کی کوئی جرت نہ ہوتی اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے یہ منع نہ ہوتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون ریزی نہیں کرنی۔ اس کا مطلب یہ نہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کمزور تھے، کمزور نہیں تھے، طاقتور تھے، تلوار کے زور پر پانی پہنچا سکتے تھے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سخت آرڈر تھا کہ مدینہ الرسول میں کوئی خون ریزی نہیں کرنی۔ جب ظالموں نے وہ پانی چھین لیا، مٹکا توڑ دیا، پانی نیچے گر گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پگڑی مبارک اتار کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر پھینک دی تاکہ عثمان کو پتہ چلے کہ علی پانی دینے آیا تھا کہ ظالموں نے اندر نہیں آنے دیا، اور آپ کے سخت آرڈر کی وجہ سے ظالموں کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما چونکہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہرے دار تھے، اسی لیے کسی ظالم کو جرت نہیں ہوئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر داخل ہو۔ حسنین کریمین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان جنگ میں تلوار اٹھاتے تھے، تلوار لہراتے تھے، بڑی سے بڑی فوج ان حضرات کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، ان کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ یہ تینوں حضرات اپنی بہادری میں، شجاعت میں، تلوار بازی میں، اسلحہ چلانے میں مشہور تھے اور معروف تھے۔ اگر یہ چلا رہے ہوتے، کافروں کا مقابلہ کر رہے ہوتے، جو بھی کافر ان کے تلوار کے سامنے آتا وہ یقین کر لیتا اب میں قتل ہو گیا، اب میں نہیں بچ سکتا۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا، ظالم دروازے سے اندر جا نہیں سکے، گھر کی پچھلی جانب دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا۔ جب شہادت ہو گئی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین سے پوچھا، میں نے تمہیں پہرہ دار متعین کیا تھا، ظالموں کو اندر جانے کی کیسے جرت ہوئی؟ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، ابا جان، دروازے سے کوئی ظالم اندر نہیں جا سکا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، گھر کی پچھلی جانب دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے، ہم دونوں دروازے پر تھے۔ یہ تھی محبت، خلافت راشدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور نبوت کے خاندان کے درمیان بے پناہ محبت تھی۔ کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی نچاکی نہیں تھی، ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے ملک کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی القضات، چیف جسٹس متعین فرمایا تھا۔
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ان کے پورے ملک کے چیف جسٹس تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جتنے بھی جج تھے، جتنے بھی قاضی تھے، تمام قاضیوں اور تمام ججوں کے بڑے تھے۔ سب سے اہم ترین فیصلہ یہیں سے صادر ہوتا تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ تو کی، لیکن حقیقت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، ان کو بہت بڑا عالم سمجھتے تھے۔ ایک وزیر نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا، حضرت فلاں مسئلہ کیسا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی سے جا کر پوچھو، علی جیسا بہت بڑا عالم، علوم کا سمندر ہمارے درمیان موجود ہے، آپ مجھ سے یہ مسئلہ نہیں پوچھ سکتے، انہی سے جا کر پوچھو۔ اس وزیر نے دوبارہ کہا حضرت میرے دل کی خواہش ہے کہ میں آپ سے مسئلہ پوچھوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر اس وزیر کو معطل کر دیا اور فرمایا کہ علی کے ہوتے ہوئے تو یہ کیسے کہنے کی جرت کر سکتا ہے کہ میرے دل کی خواہش ہے کہ میں آپ سے مسئلہ پوچھوں۔ یہ تھی محبت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالانہ کئی لاکھ درہم متعین فرمائے تھے کہ سالانہ کئی لاکھ درہم بطور وظیفہ کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچائے جاتے تھے۔ تو بہرحال ان کے درمیان کوئی حقیقی کوئی نچاکی نہیں تھی، جھگڑے نہیں تھے۔ یہ تو بعد میں آنے والوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا اچھالا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ان حضرات کے درمیان آپس میں نچاکیاں تھیں، جھگڑے تھے، لڑائیاں تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری یہ کوشش قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔